فرمائے گا کہ بظاہر ایم کیو ایم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، ابھی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کب اس پہ بیٹھنا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہونے کی جو تجویز ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں کیا حتمی طور پر اسی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا یا ابھی آپ لوگ صرف غور و غوص کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کو صرف تھوڑا سا پریشر دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ثنا، بات یہ ہے کہ جو بھی عوامی نمائندے ہیں وہ ظاہر عوامی نمائندے کہلاتے اس لیے کہ دے آر ریپرزینٹنگ دا پبلک، اور متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ کراچی کی عوام جو ہے مطمئن نہیں ہے، کراچی کی عوام کسی طریقے سے بھی حکومت سے مطمئن نہیں ہے، اور کراچی کے ساتھ جو زیادتیوں کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے وہ آج تک ہو رہا ہے، اور کراچی، میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہیز بیکم انکنٹرولبل۔ آج میں جو ہے وہ نئی ایک ٹرمنالوجی جو کہ کراچی کے لیے اب استعمال کرنے شروع ہو چکی ہے، دیٹ از کالڈ کراچی کا اکنامک جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ کراچی کے ساتھ آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیں جو اس گورنمنٹ نے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے، پچھلے 17-18 سال میں کسی گورنمنٹ نے کراچی کے لیے ڈیلیور کیا ہو۔ تو کراچی کی عوام جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جن لوگوں کو اگر ہم نے چنا ہے اگر وہ بھی ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر کراچی کی عوام، متحدہ قومی موومنٹ ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، وہ تو اس کے اگینسٹ بھی کھڑے ہوں گے۔ اور جب عوام ایک دفعہ کھڑی ہو گئی تو پھر عوام کسی کو دیکھتی کوئی تھوڑی ہے کہ پھر یہ کون سی پارٹی اور یہ کون لیڈر ہے۔ پھر عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑے گی، اور پھر جب کراچی سے لے کر آپ کا جو ہے ایک حیدرآباد، آپ ایک ایس ایس پی کو ہٹانے کے لیے حیدرآباد ہائی وے کو جب آپ بند کرتے ہیں تو کراچی کی عوام تو پورا سمندر بند کر دے گی۔ 2 پورٹ آپ کے جب بند ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ جب آپ کا مین آپ کا چینل بند ہو جاتا ہے جس سے کہ پورے پاکستان کو کیا افغانستان تک اور جو ہے سی آئی ایس اسٹیٹ تک جو ہے یہاں سے رسانی ہو رہی ہے، تو پھر یہ کیونکہ عوام جو ہے نا پس چکی، اب عوام کے اندر برداشت کی سکت ختم ہو گئی ہے، اور عوام کسی بھی وقت جو ہے نا وہ اپنا ریوولٹ دکھا سکتی ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے، اگر حکومت نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے ایم کیو ایم کو، تو ایم کیو ایم بھی بچ نہیں سکے گی عوام سے۔ ایم کیو ایم، جس عوام نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے، جو عوام ایم کیو ایم کے پیچھے ایک آواز پر آتی تھی، آج اگر ایم کیو ایم نے بھی ایکشن نہیں لیا تو عوام ایم کیو ایم کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ ایم کیو ایم کی اپنی سیاسی بقا کی جنگ بھی ہے۔ وورا صاحب یہ فرمائے گا کہ اصل بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کراچی حیدرآباد کا کوئی پیکج تھا جس کے اوپر کام ہونا تھا، اس کے علاوہ کیا آپ لوگوں کے مطالبات تھے جس کے اوپر کام نہیں ہو سکا ابھی تک؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ابھی تک K4 کی پروگریس سامنے نہیں آ رہی۔ K4 پر 35 ارب روپے مختص کیے تھے، K4 پہ 35 ارب روپے مختص کیے تھے، اس سال اس کو خرچ ہونا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ خرچ ہو گئے تو ہم اس میں 5-10 ارب روپے اور بھی دے دیں گے، لیکن اس کی کیا پروگریس ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی اس پہ کام آگے بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کراچی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ پیکج، دیکھیں سندھ گورنمنٹ جو ہے، متحدہ قومی موومنٹ کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ کراچی کو اون نہیں کرتی، اور کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام بھی نہیں ہوتے۔ اگر 100-200 بسیں، جہاں 3000 بسوں کی ضرورت ہو وہاں 100-200 بسیں اگر لے کر آ گئے تو وہ کراچی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے، اور کراچی کی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 80% کراچی حیدرآباد کی سڑکیں گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، سیوریج کا نظام درم برم ہے، کچرا اٹھتا نہیں ہے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ نے ایک 15 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکج مانگا تھا۔ وہ پیکج جو ہے اب اس وقت پھر سیاست کی نظر ہو چکا ہے۔ وہ وہاں پر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ہم نے کرنا ہے، وہ پی ڈبلیو ڈی ختم کر دیا، پی آئی ڈی سی ایل کرے گا۔ اچھا بھائی پی آئی ڈی سی ایل کر لے، جب پی آئی ڈی سی ایل کرے گا تو پھر اس سے جو ہے سندھ گورنمنٹ کا کنسرن کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ این او سیز نہیں جاری کر رہی کام کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح کراچی میونسپل کارپوریشن کہتی ہے یہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ بھئی جب آپ کے پاس آپ کے اپنے فنڈ آتے ہیں، آپ اس سے کام نہیں کرتے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جو منتخب لوگ آئے ہوئے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کو جب وفاق نے ایک وعدہ کیا کہ ہم آپ کو یہ فنڈ دیں گے تاکہ آپ اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کر سکیں،
اور یہ ڈیولپمنٹ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے جو ہے 500-600 وہ کام ہو جائیں گے جس سے کہ عوام کو ایک ٹیمپرری ریلیف ملے گا 1 سال کا، تاکہ اگلے سال پھر اسی قسم کے کچھ کام ہو. تو عوام کو پیس چاہیے، پیس آف مائنڈ چاہیے. وہ اس ببل سے جس نے اس کو مینٹلی ال کر کے رکھا ہوا ہے، جس نے ذہنی طور پر بیمار کر دیا ہے کراچی کی عوام کو، اس سے نکلنا چاہتے ہیں. انہیں سکون چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک صاف ستھری زندگی گزاریں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھی بچے جو ہیں وہ بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر جگہ پہ آگے پلے بڑھیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس جگہ پہ جو کہ جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگل کا قانون بن چکا ہے. کراچی جو ہے، کراچی از ناٹ اے لیویبل سٹی اینی مور. کراچی کو اگر آپ نے آج کنٹرول نہیں کیا، کراچی کی پاپولیشن کو آپ نے آج کنٹرول نہیں کیا، کراچی کے لیے کوئی ویژن، کوئی پلان آپ نے نہیں دیا. کراچی دیکھیں کہ آپ مطلب دنیا کا میرے خیال سے ٹاپ 5 سٹیز میں ہوگا پاپولیشن وائز، اور اس شہر میں ماس ٹرانزٹ ہی نہیں ہے. لیکن ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے وورا صاحب کہ اگر آپ لوگ حکومت کے اتحاد سے علیحدہ ہوتے ہیں تو آپ اپوزیشن میں جائیں گے، اور اپوزیشن میں اگر جاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے یا پھر جے یو آئی کی طرح اپنی انفرادی حیثیت رکھیں گے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے، اور ایم کیو ایم اگر فیصلہ کرتی ہے کہ اپوزیشن میں جانا ہے تو ایم کیو ایم اپنی انفرادی حیثیت پہ بیٹھے گی. آج بھی اگر ایم کیو ایم جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے تو حکومت کے ہر فیصلوں میں ہاں نہیں ہوتی، اور جہاں اعتراض ہوتا ہے وہاں اعتراض کی بات بھی کی جاتی ہے. سملرلی اگر ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن میں ہم نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. ہم نے کسی دوسرے کے حقوق کی جنگ نہیں لڑنی. ہم پہلے اپنے حقوق حاصل کر لیں. دوسرے کے جائز حقوق کے لیے اگر جنگ لڑنی ہوگی تو پھر ہم وہ لڑنے کو بھی تیار ہوں گے، لیکن پہلے جو ہمارے جائز حقوق ہیں وہ تو ہمیں دیے جائیں، اس کی جنگ تو ہم لڑ لیں. وورا صاحب یہ فرمائے گا کہ خود ایم کیو ایم کے اندر بھی اختلافات کی بہت خبریں آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، کچھ ہفتوں پہلے بھی مصطفیٰ کمال صاحب اور جو دوسرے جو لوگ تھے ان کے درمیان کچھ آپسی اختلافات تھے. آپ کے دفاتر کے سامنے کچھ احتجاج بھی ہوئے تھے، لیکن وہ معاملہ دب گیا تھا. پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو جب وفاقی وزیر بنایا گیا تب ان کو پتہ ہی نہیں تھا لاسٹ مومنٹ تک کہ پارٹی نے ان کو اس حوالے سے آگاہی نہیں کیا تھا. تو یہ مسائل کیا آپ کو لگتا ہے سطحی ہیں یا واقعی ان کے اندر کچھ اور بھی ایسے ایشوز ہیں جو بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہے؟ لیکن ڈیفینیٹلی ہر پارٹی میں جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں. یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈفرینسز تھوڑے زیادہ ہیں جس کو کہ پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا، اور اگر پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا تو اس کا بھی نقصان جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو ہی ہوگا، اور الٹیمیٹلی متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈران کو اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ قوم کو اس کا نقصان ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ قوم کو اس کا نقصان ہو. لہٰذا جو اختلافات ہیں اب آپ گریجولی دیکھ رہے ہوں گے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لوگوں جو ہماری اوپر کی ٹاپ ناچ ہے ان کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں، مزید بہتر ہو جائیں. لیکن یہ جو ہے قوم کے لیے، پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک وہ پارٹی جس نے کہ جو ہے غریب عوام کی آواز اٹھائی، جو کہ جو ہے ایک عام آدمی کو، عام انسان کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں تک لے کر آ گئی. آج اگر اس پارٹی کو جو ہے اگر کمزور ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر اس کا نقصان پھر اس غریب عوام کو ہوگا، اس عام آدمی کو ہوگا جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ٹکٹ ملے گا. اور یہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ میں 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کسی طریقے سے ان ایوانوں میں پہنچ جائیں گے. آج آپ کی پی ٹی آئی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ نے ان کو سینٹ میں بھیجا. آج بہت سارے ایسے لوگ پنجاب سے بھی ہیں، کے پی کے سے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں، جن کو متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی ٹکٹ پر سینٹ پر بھیجا، اپنی ٹکٹ پر ان کو جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں بھیجا، اپنی ٹکٹ پر جو ہے نیشنل اسمبلی میں بھیجا. تو متحدہ قومی موومنٹ تو وہ جماعت ہے جس کی کہ کوئی مثال نہیں دے سکتا. کوئی اور پارٹی مجھے بتا دے، جو کوئی پارٹی جو ہے وہ 100 میں سے شاید ایک کو دیتی ہو، یہاں 100 میں سے 90 کو اس طرح ٹکٹ ملتے ہیں. تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے نا وہ عوام کی ضرورت ہے، عوام کی پارٹی ہے، اور اب لیڈران جو ہیں ان کو خود اب اپنے آپ کو ٹھیک کر کے عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے اصولی جنگ لڑنی ہوگی. کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے. اگر یہ نہیں کیا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا، اور سب کو نقصان کا مطلب خدا نخواستہ پھر یہ پاکستان کا نقصان بھی ہے.